الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. کچھ ہی دنوں بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. چونکہ اکثر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے سوچا کہ آج درس قرآن کے بجائے زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں، خاص کر بنیادی مسائل، ان کو ذکر کیا جائے. تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت 5 باتوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. سب سے پہلے کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے. نمبر 3، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. نمبر 4، اشیاء زکوٰۃ کیا ہے. نمبر 5، مصارف زکوٰۃ کیا ہے. سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے. تو زکوٰۃ کے معنی لغت میں طہارت، پاکی، برکت وغیرہ ذالکہ، ان معنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن شریعت نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ زکوٰۃ کسی کو مالک بنا کر ایسے طریقے سے ادا کرنا کہ اس سے انسان کا اپنا فائدہ، اپنی منفعت ختم ہو جائے. یعنی جس کو ادا کی جائے اس کے ساتھ جو ہے نا، وہ جو زکوٰۃ ادا کی ہے، انسان کا اپنا جو ادا کرنے والا ہے اس کا کسی قسم کا فائدہ متعلق نہ. لہذا یہی وجہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے. اصول سے مراد ہے اوپر کا سلسلہ، جو انسان کو اوپر کا سلسلہ ہے نا، باپ، دادا، پردادا، پردادا سے پردادا الی آخر دادا، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس لیے کہ باپ کو زکوٰۃ ادا کرنا اصل میں گویا کہ اپنے اوپر خرچ کرنے والی بات ہے، اپنا فائدہ متعلق ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے. اس طرح جو فروع ہے، فروع کہتے ہیں نیچے کا جو سلسلہ ہے، ان کو بھی نہیں دے سکتے. مثلا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، پڑپوتا سے پڑپوتا الی آخر، ان کو نہیں دے سکتے. کیوں؟ بیٹے کو زکوٰۃ ادا کرنا اپنے اوپر خرچ کرنے والی بات، فائدہ نہ ہوا. اس طرح نواسا، نواسی وغیرہ ذالکہ، ان کو نہیں دے سکتے. اس طرح جو ہے نا وہ دادی ہو گئی، نانی ہو گئی، ان کو نہیں دے سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ میاں بیوی اپنے آپ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یعنی شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی کو زکوٰۃ دینا اصل میں کیا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنے والی بات ہے، اس لیے بیوی کو نہیں دے سکتا. اور بیوی بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. البتہ صاحبین امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. عام حالات میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرنا چاہیے، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے اپنے شوہر کو. البتہ اگر کہیں مجبوری ہو اور شوہر مستحق ہو، کہ پھنسا ہوا ہو، کوئی اور مجبوری ہے، تو پھر اس صورت میں صاحبین کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے. بیوی جو ہے وہ شوہر کو پھر زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن شوہر کسی بھی صورت میں بیوی کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے نا، جو زکوٰۃ کے معنی تھے، زکوٰۃ کے معنی، اس حوالے سے گفتگو جو ہے نا وہ عرض کی. البتہ جو سائر کا سلسلہ ہے ان کو دے سکتے ہیں، آگے اس کا وہ ذکر کریں گے ہم. دوسری چیز، شرائط زکوٰۃ کیا ہے.
تو زکوٰۃ کی شرائط دو طرح کی ہے. پہلی قسم کی شرائط جن کو فرضیت زکوٰۃ کی شرائط کہا جاتا ہے, اور دوسری قسم کی زکوٰۃ وجوب زکوٰۃ کی شرائط کہلاتی ہے. تو پہلی قسم کی جو شرائط ہے فرضیت زکوٰۃ. دیکھیے گا, نماز ہم پڑھتے ہیں, نماز فرض ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ فرض ہے بس 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہو. یہ نماز تو فرض ہے, لیکن واجب کب ہے؟ جب وقت داخل ہو جائے. زور کی نماز فرض ہے, لیکن واجب کب ہوتی ہے؟ جب زور کا وقت داخل ہو جائے. زور سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. تو اسی طرح زکوٰۃ ایک فرض الگ ہوتی ہے, واجب الگ ہوتی ہے. جیسے نماز فرض الگ ہے, لیکن واجب اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے. تو اس لیے فرضیت کی شرائط الگ ہے, وجوب کی شرائط زکوٰۃ کے لیے الگ. فرضیت کی شرائط 5 اور وجوب کی شرائط بھی 5. سب سے پہلی شرط فرضیت زکوٰۃ کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان آزاد, غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اس لیے کہ غلام کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ غلام کا اپنا نہیں ہے, وہ کس کا ہے؟ آقا کا ہے, مالک کا ہے. بلکہ غلام کی جو اپنی ذات ہے وہ بھی, اس پر بھی ملکیت کس کی ہے؟ آقا کی. تو چونکہ غلام کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا, سب کچھ آقا کا ہوتا ہے, اس لیے جو کچھ غلام کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان, کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ انسان عاقل, مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. مجنون پاگل, اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کوئی مجنون ہو, اس کے پاس کروڑوں کی مالیت موجود ہو, مال ہو. مثلا کوئی مجنون ہے, اس کے والد کا انتقال ہو گیا, وراثت میں اس کو کئی کروڑ روپے مل گئے, کئی لاکھ روپے مل گئے. ظاہر ہے کہ وارث تو اس کو بننا ہے, لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. 10 سال ہی اگر گزر جائے نا پھر بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. زکوٰۃ کے لیے عقل ضروری ہے. مجنون چونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہوتی, اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. چوتھی شرط بلوغ ہے, کہ انسان بالغ. نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں. بچہ ہے, نابالغ ہے, ہو سکتا ہے اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے موجود ہوں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, کسی کا والد کا انتقال ہو گیا, اس کو وراثت میں کئی لاکھ روپے مل گئے, یا ویسے والد نے اس کو دے دیا, گفٹ کر دیا. تو جب تک وہ نابالغ ہے اس کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں. بالغ ہو جائے پھر زکوٰۃ فرض. پانچویں شرط فرضیت یہ ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا علم بھی ہو انسان کو کہ زکوٰۃ پر فرض. لیکن یہ شرط فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ شرط جو ہے نا وہ دارالحرم میں ہے, جو دارالحرم میں رہ رہا. ایسے ملک میں جن کے ساتھ کفار برسر پیکار ہو, جنگ ہو ان کے ساتھ, جو دارالاسلام میں رہ رہا ہو اس کے لیے یہ شرط ہے. اس لیے کوئی شخص دارالاسلام میں رہ رہا ہے تو اس کے لیے یہ علم ہونا ضروری ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے. دارالحرم میں تو کوئی کہہ سکتا ہے, اس لیے کہ وہاں پر کسی مسلک سے جہالت معتبر ہے, وہاں پر علم حاصل کرنے کے ذرائع نہیں ہوتے, پابندیاں ہوتی ہیں وغیرہ ذالک. لیکن دارالاسلام میں چونکہ علم کے ذرائع موجود ہوتے ہیں, آسانی سے علم حاصل کر سکتے ہیں. اس سے دارالاسلام میں سے ہمارا ملک پاکستان ہے, اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے فلاں مسئلے کا علم نہیں تھا تو اس کا اعتبار نہیں. دارالاسلام میں اعتبار نہیں. جیسے کوئی کسی ملک میں رہ رہا, کسی کنٹری میں رہ رہا تو اس کنٹری کے قوانین کا علم اس کو ہونا ضروری ہے. اگر کوئی قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے. وہ کل کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس قانون کا علم نہیں تھا. نہیں تم کہ رہ رہے ہو اس ملک میں, تمہیں قانون کا علم ہونا ضروری ہے. کوئی اٹھ کر کسی کو قتل کر دیتا ہے, جب اسے گرفتار کیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں تھا کہ اس ملک کے قانون میں کسی کو قتل کرنا یہ درست نہیں. نہیں, اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اسی طرح
جو شخص دارالاسلام میں رہ رہا ہے اس کے لیے مسائل کا علم ہونا یہ جو ہے ضروری ہے. تو یہ 5 شرائط زکوٰۃ کے فرض ہونے کی. اس طرح 5 شرائط زکوٰۃ کے وجوب کی ہے کہ فرض تو ہو گئے لیکن اب واجب کب ہوگی. جیسے نماز فرض تو ہے لیکن واجب وقت داخل ہونے پر ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی ہے. تو اب وجوب کی بھی 5 شرائط. پہلی شرط کہ انسان نصاب کا مالک. نصاب 2 چیزیں ہیں ذہن میں رکھیے. ایک سونا اور دوسری چیز ہے چاندی. سونا دینار کے اعتبار سے 20 دینار اس کا نصاب ہے. تولے کے اعتبار سے 7.5 تولے. گرام کے اعتبار سے وہ ہے تقریباً یہ 87.35 گرام یعنی 87.5 گرام. اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. چاہے سونا کسی بھی شکل میں, چاہے خاتون زیورات کی شکل میں استعمال کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, ہر صورت اس پر زکوٰۃ واجب ہے. ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, لیکن بہرحال جو ہے نا احناف کے ہاں زیورات کسی بھی سونا کسی بھی شکل میں, اینٹ کے شکل میں ہے, زیورات کی شکل میں ہے, خواتین استعمال کر رہی ہے نہیں کر رہی, ہر صورت میں اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے, اور نصاب میں نے آپ سے عرض کر دیا, تو اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی, واجب ہوگی. ایک زیورات کے مسائل بھی کچھ ذہن میں رکھیے گا. ایک تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اتنے گرام 7.5 تولے ہونا ضروری. اگر 7.5 تولے سے کم ہے اور نقدی چاندی نہیں ہے تو صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. مثلا 6 تولہ ہے, 5 تولہ سونا ہے, چاندی بھی نہیں ہے اور ضرورت سے زائد نقدی بھی نہیں ہے, تو صورت میں جب تک 7.5 نہ ہو جائے زکوٰۃ واجب نہیں. البتہ اگر 7 تولے سے کم ہے لیکن چاندی ہے اور دونوں کو ملا, سونا چاندی کو ملا کر 52.5 تولے چاندی تک اس کی قیمت پہنچتی ہے, یا سونا ہے اس کے ساتھ نقدی یا ضرورت سے زائد 52.5 تولے چاندی تک اس کی قیمت پہنچتی ہے, تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور چاندی کا نصاب جو ہے نا وہ 200 دراہم گرام کے اعتبار سے, اور 52.5 تولے کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی, اور گرام کے اعتبار سے 612.47 گرام, تقریباً 612 گرام, اتنا یہ نصاب ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے لیکن وہ ہے تھوڑا سا مشکل, پیچیدہ ہے, اس لیے وہ شاید آپ کو سمجھنا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ چاندی ہو اور سونا ہو, دونوں نصاب کو نہ پہنچتے ہوں تو صورت میں ان کو آپس میں ملایا جائے گا, جس کو ضم کہا جاتا ہے. ضم, اب ضم کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت جس کو ضم بالقیمہ کہتے ہیں اور دوسری صورت جس کو ضم بالاجزاء کہتے ہیں, یعنی قیمت کو ملایا جائے. سونا اور چاندی دونوں نصاب کو نہیں پہنچ رہے لیکن دونوں کی قیمت اگر ملاتے ہیں تو 52.5 تولے چاندی تک ان کی قیمت پہنچتی ہے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل یعنی 25 مارچ 2022 ہے, 2-3 دن پہلے پتہ کیا تھا, تقریباً 86,000. حساب میں نے خود لگایا تھا نیٹ سے پتہ کر کے, 86,000 اتنے 52. تھوڑے سے چاندی مہنگی ہوگی, 1650 کے قریب چاندی 16 تولہ ہے. 2 سال پہلے نصاب میں نے وہ کیا تھا, نصاب حساب لگایا تھا. اس وقت جو ہے نا وہ حساب جو ہے وہ 47,000 بن رہا تھا. اس وقت 912 روپے ایک تولہ تھا. اب ذرا مہنگی ہو چاندی, تو 86,000 تقریباً.
اگر اتنی قیمت پہنچتی ہے دونوں کی سونا اور چاندی کے ملا کر تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضم بالقیمہ کا اعتبار کیا جائے گا، زکوٰۃ واجب۔ صاحبین امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضم بالاجزاء کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی ان کی اجزاء آپس میں ملایا جائے۔ دیکھیے گا چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے اور سونے کا نصاب 7.5 تولے، تو اب 7.5 کو اگر 7 سے ضرب دیں تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ 12.5۔ 7.5 کو 7 سے ضرب دیں تو رزلٹ نکلتا ہے 12.5۔ تو معلوم یہ ہوا ہمیں کہ یہاں پر 52.5 تولے چاندی کا نصاب 52.5 ہے اور سونے کا نصاب 7.5 ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت نے اعتبار کیا ہے 1 تولہ سونا 7 تولے چاندی کے برابر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں نا، تو یہ چھوٹا موٹا حساب تو سمجھ آ رہا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ 1 تولہ سونا 7 تولے چاندی کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضم اجزاء کی صورت یہ ہوگی کہ کسی کے پاس 1 تولہ چاندی 1 تولہ سونا ہے، تو اس کے پاس پھر چاندی کم سے کم کتنی ہونی چاہیے؟ زکوٰۃ واجب ہوگی 45.5۔ 45.5 نا، 45.5 کے ساتھ 7 تولے ملائیں تو 52 بن جاتے ہیں نا، تو ایک طرف سے سونا آ گیا 1 تولہ، تو اب 45.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہو یا 45.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر نہیں 45.5 تولے اس کی قیمت لگا لیں، آپ کیلکولیشن کر لیں، 45.5 ضربے 1650، تو میرے خیال میں 74,000 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ یہ بنے گا، اتنی بنے گا 1650 45.5 75,075 کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو اس کے پاس کم سے کم 75,000 روپے ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر نہیں، یہ صاحبین فرماتے ہیں۔ اگر 2 تولے سونا ہے تو پھر کتنی چاندی ہونا چاہیے؟ 38.5 ضربے 1650 63,525۔ اگر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے تو کم سے کم اس کے پاس 63,525 روپے ہو یا اتنی چاندی، پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، وگرنہ نہیں۔ اگر 3 تولہ سونا ہو تو کتنی چاندی ہونی چاہیے؟ 32.5 ہے، ہاں 32.5 ضربے 1650 53,625۔ اگر 3 تولہ ہے تو 53,625 روپے ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ضم بالاجزاء۔ اب 2 قول آپ کے سامنے آ گئے، ایک ضم بالقیمہ، قیمت کو ملانا، ایک اجزاء کو ملانا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضم بالقیمہ کے اعتبار ہے، صاحبین فرماتے ہیں ضم بالاجزاء کے اعتبار ہے۔ اب شریعت نے اعتبار کتنا کیا ہے کہ 1 تولہ سونا 7 تولے چاندی کے برابر، لیکن آج کل کیا ہے؟ آج کل ایک حساب کرے 3-4 دن پہلے جو سونے کا ریٹ پتہ کیا وہ 1,29,300 روپے، 1,29,300 کو تقسیم کر دو 1650 پر، رزلٹ کیا آتا ہے؟ 1,29,300 کو تقسیم کر دے آپ 1650 پر، 1650 پر 78۔ ان شریعت تو کہتی ہے کہ 1 تولہ سونا 7 تولے چاندی کے برابر ہے۔ آج کل اتنا تفاوت ڈفرینٹ ہو گیا ہے اس قیمتوں کے درمیان کہ 1 تولہ چاندی 1 تولہ سونا 78 تولے چاندی کے برابر ہے، اور یہ تو چاندی تھوڑی سی مہنگی ہو گئی نا۔ 2 سال پہلے 25 اپریل 2020 کو جو میں نے حساب لگایا تھا وہ تو 1 تولہ سونا اس وقت 1,40,000 کے لگ بھگ تھا، اور چاندی 912 روپے کی تھی۔
اس وقت 1 تولہ سونا 113 تولے چاندی کے برابر ہے. اتنا فرق آ گیا. شریعت تو کہتی ہے 7 کے برابر, اب اتنا فرق آ گیا. اس لیے ذنب الاعضاء والا جو مسئلہ ہے نا, اس پر بھی عمل اس قول پر بھی عمل ہو سکتا ہے. اور آج کل بعض حضرات کا رجحان اسے دوسرے قول کی طرف ہے. سمجھ آ گئی. ویسے پہلے قول پر عمل کیا جائے تو فقراء کا فائدہ ہے. اس لیے جو فقہاء فرماتے ہیں کہ ذنب القیمت پر عمل کیا جائے, وہ فرماتے ہیں اس میں انفع للفقراء, فقراء کا اس میں فائدہ, غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے. زکوٰۃ جلدی واجب ہوگی, غریبوں کا فائدہ ہوگا. لیکن غریبوں کو فائدہ دیکھنا تو ضروری ہے, لیکن انہیں بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے. زکوٰۃ ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, لوگوں کو مشکل سے نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ تھا. خیر بات ہے, تھوڑا سا مشکل تھا, لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا اچھی طرح. اچھا جی, زیورات کے اور مسائل ذہن میں رکھیے گا. اگلے درس میں بھی انشاءاللہ مسائل ہی ذکر ہوں گے, اور رمضان کے مسائل انشاءاللہ ذکر ہوں گے. ایک جو ہمارے گھروں میں جو خاتون کے پاس جو زیور ہوتا ہے نا, اس کا معاملہ حل نہیں ہوتا. یہ بڑا پیچیدہ الجھا ہوا ہے. جب زکوٰۃ کا وقت آ جائے نا, زکوٰۃ کی ادائیگی کا, تو شوہر کہتا ہے یہ میرا نہیں ہے, اور جب زکوٰۃ کا وقت گزر جائے تو پھر شوہر کہتا ہے میرا ہے. یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. آج اس کو کوشش کرتے ہیں حل کرنے کا. جو زیور خاتون کے پاس ہوتا ہے نا, اس کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. پہلی قسم کا زیور ہوگا جو لڑکی بیوی لائی ہے والدین کے گھر سے جہیز. یہ تو لڑکی کا ہے, بیوی کا ہے, اس کی ملکیت ہے, لہٰذا اس کی زکوٰۃ بھی بیوی پر واجب ہے. بیوی کی ملکیت الگ ہے, شوہر کی ملکیت الگ ہے. بیوی کی زکوٰۃ شوہر پر واجب نہیں, شوہر کی زکوٰۃ بیوی پر واجب ہے. البتہ اگر شوہر بیوی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے, لیکن وہ پابند نہیں ہے. اگر نہیں ادا کرے گا تو بیوی گنہگار ہوگی, شوہر گنہگار نہیں ہوگا. اسی طرح اگر شوہر کی زکوٰۃ بیوی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتی ہے, لیکن پابند نہیں. تو پہلی صورت. دوسری صورت وہ زیور جو لڑکی کو مہر میں دیا جاتا ہے. مہر میں لکھا گیا ہے 10 تولہ سونا بطور مہر, 5 تولہ سونا, 3 تولہ سونا بطور. یہ جو زیور ہے یہ بھی لڑکی کا ہے, بیوی کا ہے. اس کی زکوٰۃ بھی اسی پر واجب ہے. اس کی مالک بیوی ہے, شوہر نہیں. تیسری قسم کا زیور وہ ہوتا ہے جو نہ جہیز میں دیا جاتا ہے نہ مہر میں دیا جاتا ہے. لڑکی جب آ جاتی ہے سسرال کے گھر تو سسرال کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے, ڈالا جاتا ہے مہر میں اور جہیز میں. تو یہ جو تیسری قسم کا زیور ہوتا ہے یہ لڑکی کی ملکیت نہیں. یہ سسر کا, اگر سسر کا ہے تو وہ مالک ہے, شوہر کا ہے تو وہ مالک ہے, تو اس کی زکوٰۃ بھی لڑکے پر نہیں ہوگی. سسر کا ہے سسر پر ہوگی, شوہر کا ہے شوہر پر ہوگی. تو یہ ذہن میں یہ مسئلہ جو ہے نا, دیکھیے گا ہر چیز کو الگ الگ کر دینا چاہیے. یعنی ہمارے بزرگوں کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے, یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر گھر میں کوئی لوٹا لاتے تھے, لوٹا پانی کا لوٹا نہیں ہوتا, تو اس کو بتاتے تھے, بیوی کو کہتے تھے یہ آپ کا ہے یہ میرا ہے, تاکہ بالکل ہر چیز الگ الگ ہو, کوئی پیچیدگی نہ ہو. ہم شرماتے ہیں کہ ہم کیسے کہیں گے یہ آپ کی چیز ہے یہ میری ہے. نہیں, شریعت پر عمل کریں گے تو آسانی ہوتی ہے بڑی, بعد میں پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. کوئی بری بات نہیں ہے, ملکیت کی تعین, یہ چرپائی آپ کی ہے یہ میری ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مرضی ہے, جب اس کی ہو گئی اور پھر سونے دے یا نہ دے, اور بیڈ اس کا ہے, بیوی کا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا کوئی بھی چیز, جانباز ہے, کوئی اور چیز ہے, یہ پنکھا آپ کا ہے یہ میرا ہے, یہ بالکل اس طرح ہونا چاہیے. تو یہ کچھ اس زیورات کے اعتبار سے کچھ مسائل تھے جو مختصراً جو ہے وہ آپ سے عرض کر دیے گئے. ویسے آپ نے بولا ہے 12.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا. اگر مطلب 3-4 سونے کے آپ بتا رہے ہیں اس کے پاس نقد پیسے نہیں ہوں, اگر ویسے اکیلا سونا ہے تو اس کی قیمت اس کے برابر ہو جاتی ہے. نہیں, وہ اکیلا سونا ہے تو پھر اگرچہ وہ تو 1 تولے کی قیمت بھی اس کے برابر, اگرچہ اس کے برابر نہیں, پھر الگ اعتبار. پھر میں اصل میں ضم تب ہوگا جب دونوں,
ملائیں گے تب، جب دونوں نہیں ملائیں گے تو پھر صرف سونا ہے تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا، پھر ملائیں گے نہیں، پھر 7.5 سے کم ہے، 7 تولہ ہے پھر بھی زکات آ جائے گی، 7.5 نہ ہو جائے۔ اچھا جی، تو یہ 3 میں نے آپ سے کتنی چیزوں کو کہا تھا؟ 5 چیزوں کی ادائیگی، زکات کی ادائیگی کے بارے میں 5 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ 3 چیزیں ہم نے عرض کر دی، معنی، شرائط اور نصاب، نہیں بلکہ شرائط چل رہی ہے، میرے خیال شرائط چل رہی ہے۔ وجوب زکات کی پہلی شرط ہم اس حوالے سے گفتگو عرض کر دیں کہ نصاب۔ دوسری شرط وجوب زکات کی وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے اس پر ملکیت تامہ ہو، ملکیت تامہ، کامل ملکیت، اس کو کہتے ہیں کہ ملکیت بھی ہو اور قبضہ بھی ہو، ملکیت بھی اور قبضہ بھی ہو۔ ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اب قرض جو دیا ہوا ہے اس کی ملکیت تو ہماری ہے لیکن قبضہ ہمارا نہیں، قبضہ جس کو دیا ہوا ہے اس کا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ملتا نہیں ہے، وصول نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کی ادائیگی واجب ہے۔ جب وہ مل جائے گا تو پھر پچھلے تمام سالوں کے زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔ 3 سال بعد ملا ہے تو 3 سالوں کی، 5 سال بعد ملا ہے تو 5 سالوں کی زکوٰۃ ادا واجب ہوگی، ادائیگی واجب ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے، کیونکہ 3 سالوں کے یا 5 سالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ اس کے پاس حساب سے ملکیت تو ہماری ہے، قبضہ اس کا ہے، ادا ہو جائے۔ تو ساتھ جب دیگر مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا تو قرض کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ قرض کے مسائل بھی یہاں پر عرض کر دیتے ہیں اسی جگہ پر، بعد میں کیا عرض کریں گے ابھی عرض کر دیتے ہیں کہ قرض جو ہوتا ہے نا بعض اوقات وہ پلس کیا جاتا ہے دیگر مال سے، بعض اوقات مائنس ہوتا ہے۔ ہم نے جس کو قرض دیا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس نے قرض دیا ہوا ہے زکوٰۃ بھی اسی پر واجب ہوگی، جس کو دیا ہوا ہے اس پر، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے جس کو قرض دیا ہوا ہے، جب ہم دیگر مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہم نے جو دیا ہوا ہے اس کو پلس کریں گے دیگر مال کے ساتھ، اور یہ اس قرض کی بات ہو رہی جو قرض ہمیں واپس ملنے کی امید ہو، توقع ہو کہ وہ قرض واپس مل جائے گا۔ اگر کوئی قرض ایسا ہو کہ واپس ملنے کی توقع نہ ہو، امید رہا ہو کہ واپس کر دے، ہم نے بس دعائے خیر کر لی اس کے بعد، تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگر سے وہ مل جائے، مثلا 10 سال بعد مل گئے، امید نہیں تھی، تو زکوٰۃ 10 سالوں کی واجب نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو جو ہم نے دیا ہوا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے پلس، اور جو لوگوں سے لیا ہوا ہے، لوگوں نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کو کہیں گے ہم مائنس، اس کو منہا کریں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 10 لاکھ روپے نقد ہے، 5 لاکھ ہم نے لوگوں کو دیا ہوا ہے، 3 لاکھ لوگوں سے لیا ہوا ہے نقد، اور جو دیا ہوا ہے کتنا ہو گیا؟ 15 لاکھ۔ اب لوگوں سے لیا ہوا 3 لاکھ، تو 10 لاکھ کے ساتھ ہم نے 5 لاکھ تو ملا دیا، 15 ہو گیا، پلس کر دیا، لیکن 3 لاکھ پھر اس سے مائنس کر دیں گے، اب زکوٰۃ 12 لاکھ پر واجب ہوگی، 15 پر نہیں۔ سمجھ آگے جی؟ یہ جو عرض کیا کہ قرض کو پلس کیا جائے گا یا مائنس کیا جائے گا، یہ وہ قرض ہے کہ جو ضرورت کے لیے لیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے قسم کا قرض ہوتا ہے جو کاروباری نوعیت کے لیے لیا جاتا ہے، کروڑوں روپے کا لون بینک سے لیتے ہیں، کسی اور سے لیتے ہیں۔ یہ جو مل آنرز ہے، کروڑوں روپے کا قرضہ ہوتا ہے، اربوں کا، بینک سے 50 کروڑ لیا ہوا ہے۔ اب وہ اگر یہاں پر یہ اصول لاگو کیا جائے کہ مائنس ہوگا، تو پھر تو بجائے یہ کہ وہ مل کا جو آنر ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ خود مستحق زکوٰۃ بن جاتا ہے کہ اسے زکوٰۃ دی جائے۔ ٹھیک، تو اس لیے یہ جو دوسری قسم کا جو کاروباری نوعیت کے لیے قرض لیا جاتا ہے، اس کا حکم یہ نہیں، اس کا حکم دوسرا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو قرض اس نے لیا ہوا ہے، مثلا 50 کروڑ قرض لیا ہوا ہے،
اس کے ساتھ اس نے خریدا کیا ہے، کون سے ایسٹس خریدے ہیں، قابل زکوٰۃ ایسٹس خریدی ہیں یا ناقابل زکوٰۃ. مثلا اگر اس کے ساتھ اس نے را مٹیریل خریدا ہے یا پروڈکٹس خریدا ہے، تو را مٹیریل پروڈکٹس یہ قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو اس صورت میں تو پھر یہ جب زکوٰۃ ادا کریں گے یہ قرض مائنس ہوگا. اس لیے کہ یہاں پر پروڈکٹس یا را مٹیریل پر بھی زکوٰۃ واجب اور یہاں پر کہیں قرض پر بھی زکوٰۃ واجب، تو ڈبل زکوٰۃ واجب ہوگی. اس لیے اس صورت میں جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کو کیا کر دیں گے، مائنس کر دیں گے. اور وہ بات برابر ہے، اس لیے کہ ادھر دینے اس نے پروڈکٹس را مٹیریل کو زکوٰۃ تو دینی ہے. 50 کروڑ ہے لیکن 50 کروڑ کے اس کے پاس مال بھی پڑا ہوا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. اور اگر اس نے ایسے ایسٹس خریدے ہیں جو ناقابل زکوٰۃ، مثلا اس نے فیکٹری میں مشینری خریدی، اب مشینری کروڑوں کی مالیت کی ہوتی ہے لیکن مشینری پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اس طرح بلڈنگ بنائی ہے، کروڑوں کی اربوں کی بلڈنگ ہو سکتی ہے لیکن بلڈنگ پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں. تو یہ اگر ایسے ایسٹس ہے جو ناقابل زکوٰۃ ہے تو پھر اس صورت میں قرض مائنس نہیں ہوگا، اس صورت میں قرض مائنس نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا. تیسری شرط وجوب زکوٰۃ وہ یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس نصاب ہے نا وہ حوائج اصلیہ سے زائد. حوائج اصلیہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہے نا ان سے زائد. بنیادی ضروریات زندگی مثلاً کپڑا، لباس، یہ ضروریات زندگی میں شامل ہے. لباس کسی کے پاس لاکھوں کی مالیت کا ہو سکتا ہے. ایسے لوگ موجود ہیں آج کل یہاں پر ہمارے ملک میں جو ایک ایک سوٹ 35 لاکھ 40 لاکھ کا خریدتے ہیں، اور اس طرح کے سوٹ وہ سال میں 30-35 بنواتے ہیں، سلواتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروریات میں شامل ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. اس لیے پہلے زمانے میں فقہا نے لکھا ہے کہ گھوڑا کسی کے پاس ہو، اونٹنی کسی کے پاس ہو، ضروریات میں شامل ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. آج کل سواری ہے، گاڑی ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، اگرچہ اس کی مالیت کروڑوں کی ہے، اس کی قیمت کروڑوں روپے ہے، لیکن چونکہ ضروریات میں شامل ہے اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں. اس سے پہلے زمانے میں لکھے فقہا نے غلام ہو، آج کل تو غلام نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے نا گھر کا فرنیچر ہے، لاکھوں کی مالیت ہو سکتی ہے اس کی لیکن ضروریات میں شامل ہے، اس پر نہیں. برتن ہے گھر میں، اس پر نہیں. بستر وغیرہ نہیں. اس طرح جو ہے نا جو گھر کا راشن ہے وہ بھی لاکھوں کی مالیت میں ہو سکتا ہے، اس پر نہیں. بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ 1 سال کے لیے راشن آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں. گندم ہے، لاکھوں روپے کی خرید لی، گھر بڑا گھر ہے 1 سال کے لیے. چینی، آٹا، دال، چاول وغیرہ ذالک ضروریات میں شامل ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو یہ بنیادی ضروریات زندگی ہے. جتنے بھی جو کے لیے 10 من گندم خریدی 1 سال کے لیے، سال میں 10 من نہیں لگتی، 1-2 من بچ جاتی تو اس پر پہ جو سال سے زائد ہے اس پر ہوگا جو زائد ہو. جی ہاں. اور اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے وہ میں بات کر رہا تھا، کوئی بعض مسئلہ عرض کر رہا تھا، ذہن سے نکل گیا. ضروریات زندگی کی بات چل رہی تھی. نہیں یہ تو بات ہو گئی. ایک اور مسئلہ وہ کہنے لگا تھا میں، وہ ذہن سے نہ اڑ گیا. ٹھیک ہے، تو میں سو کے کہنے لگا تھا وہ مسئلہ کیا تھا. جی ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا. یہ ہے کہ اس طرح علاج معالجہ جو ہے وہ بھی بنیادی ضروریات میں شامل ہے. علاج معالجہ کسی کے پاس مثلا 6 لاکھ روپے پڑا ہوا لیکن ڈاکٹر نے اس کا دل کا آپریشن لکھا ہوا،
کہ آپ نے کروانا ہے، اس پر اتنے ہی خرچہ آتا ہے 6 لاکھ. تو اب یہ ضروریات میں شامل ہے، علاج مال کا یہ ضروریات بنیادی ضروریات میں شامل ہے. تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہے، انصاف کارڈ میں 10 لاکھ، اس پر زکوٰۃ واجب ہے. انصاف کارڈ انصاف کارڈ گورنمنٹ کہتی 10 لاکھ جو ہے نا اس کے خلاف نہیں، وہ آپ نے وہ تو گورنمنٹ نے آپ کو ایک سہولت دی ہے، پیسے تو نہیں دیا، آپ نے جمع تو نہیں کروایا نا، انہیں جمع تو نہیں کروایا، وہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے ایک سہولت ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے، لیکن نقد آپ نہیں لے سکتے. کیا اس پر نہیں، اس پر بھی واجب ہے. تو یہ چوتھی شرط جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو نصاب آپ کے پاس ہے، جو مال آپ کے پاس ہے، اس کو قرض میں گھیرا ہوا نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 لاکھ ہے لیکن 10 لاکھ آپ پر قرض ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں، بیلنس برابر ہو. البتہ 10 لاکھ آپ کے پاس ہے، 7 لاکھ آپ پر قرض ہے تو باقی 3 لاکھ کی زکوٰۃ آپ ادا کریں. یہ 5ویں شرط وجوب زکوٰۃ کی یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو. فقہاء اس کو کہتے ہیں نامی. نامی کا مطلب ہے کہ جس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. تو جو نقد رقم ہوتی ہے نا اس کو مال نامی کہا جاتا ہے. اس کو فقہاء فرماتے ہیں کہ اس میں خود بخود اضافہ ہو رہا ہے، وہ مال نامی ہی ہے. کسی کے پاس پچھلی سال 1 لاکھ روپے تھا، وہ اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب سال پھر پورا ہو گیا، وہی 1 لاکھ اس کے پاس بینک میں پڑا ہوا ہے، تو اب بھی اس پر زکوٰۃ ادا کرے. اب الگ سے زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پچھلی سال میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی اب ادا کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں، پچھلی سال کی زکوٰۃ تھی، اس سال کی زکوٰۃ جو ہے واجب ہوگی. بچے نے کچھ کہنا؟ اچھا. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس پچھلی سال 1 لاکھ روپے تھا، اس نے 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کری، اب اس سال اس کے پاس 5 لاکھ، تب پورے 5 لاکھ کی ادا کرے گا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے 1 لاکھ کی ادا کی تھی اس لیے اب 4 لاکھ کی ادا کروں. ایسا نہیں، پورے 5 لاکھ کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی. تو یہ 5 شرائط جو ہے نا وہ وجوب زکوٰۃ کی. تو انہیں گوئے کہ 3 چیزیں ہم نے عرض کر لی، معنی، شرائط، اور شرائط میں نصاب بھی آ گئی. چوتھی چیز جو ہے نا وہ ہے اشیاء زکوٰۃ. کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ بنیادی طور پر 7 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. 7. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی. سونے چاندی کا نصاب تو میں نے عرض کر دی، نقدی ان میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچتی. مال تجارت وہ بھی ان میں سے کسی سونے چاندی کسی ایک کے نصاب کو پہنچتا. نمبر 5 یہ بکریاں، بھیڑ، دمبے وغیرہ یہ. نمبر 6 گائے، بھینس وغیرہ. نمبر 7 اونٹ، اونٹنی وغیرہ. جو پہلی 4 چیزیں ہیں ان کو آپس میں ملایا جائے گا. پہلے 4 چیزیں کون کون سی؟ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. ان کو آپس میں ملایا جائے گا. آخری 3 چیزوں کو آپس میں ملایا نہیں جا سکتا، ان کا نصاب الگ الگ ہے. بکری کا الگ، گائے کا الگ، اونٹ کا الگ. پہلے 4 کو ملایا جائے گا. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر کسی کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا، 5 لاکھ روپے اس کے پاس ہے. 6 ماہ بعد اس نے ایک کاروبار سٹارٹ کر لیا، بزنس سٹارٹ کیا. تو اب جب جو 5 لاکھ ہے اس پر سال پورا ہوگا تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اور جو بزنس سٹارٹ کیا اس میں سے جو مال ملا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا. آپس میں ملایا جائے. اب یہ نہیں ہے کہ اس پر جب سال پورا ہوگا تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے وغیرہ. نہیں، ان کو آپس میں ملایا جائے گا. 5 لاکھ روپے ہے، 8 ماہ بعد 10 تولہ سونا آ گیا ملکیت. اب جب 5 لاکھ پر سال پورا ہوگا تو 10 تولے سونے پر بھی سال پورا سمجھا جائے گا، اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنے پڑے گی. اس طرح 1 ماہ پہلے چاندی آ گئی، اس کو ملایا جائے گا نقدی کے ساتھ. یہ سمجھ آ گئی نا؟
माली तिजारत, माली तिजारत किसे कहा जाता है? माली तिजारत कहा जाता है किसी ने कोई चीज किसी चीज के एवज खरीदी तिजारत की नीयत से, कोई चीज खरीदी है किसी चीज के एवज, प्रोडक्ट खरीदा है माल के बदले एवज में, बिजनेस का तिजारत कहलाता है, ये माली तिजारत कहलाता है। लिहाजा अगर किसी कोई चीज किसी को वरासत में मिल गई तो वो माली तिजारत नहीं है जब तक अलग से उसकी तिजारत स्टार्ट ना कर लो। किसी ने कोई चीज गिफ्ट कर दी तो ये भी माली तिजारत नहीं है। जानवर पैदा हो गया घर में, माली तिजारत नहीं है। माली तिजारत के लिए जरूरी है कि कोई चीज किसी चीज के एवज खरीदी जाए तिजारत की नीयत से। माली तिजारत के लिए शर्त यह है कि खरीदते वक्त भी आगे बेचने की नीयत हो और जब ज़कात का वक्त आ जाए अब भी आगे बेचने की नीयत, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी मगर नहीं, क्योंकि 3 सूरतें बन सकती है। खरीदते वक्त आगे बेचने की नीयत है और अब भी जब ज़कात का वक्त आया अब भी आगे बेचने की नीयत, तो ज़कात वाजिब होगी। खरीदते वक्त आगे बेचने की नीयत है लेकिन अब आगे बेचने की नीयत नहीं है, ज़कात वाजिब नहीं। खरीदते वक्त नीयत नहीं थी, अब है आगे बेचने की, अब भी ज़कात वाजिब नहीं। सिर्फ पहली सूरत, प्लॉट खरीदा, प्लॉट, किसी के पास प्लॉट, तो प्लॉट पर ज़कात की 3 सूरतें बन सकती, यही 3 जो मैंने आपसे अर्ज़ की। खरीदते वक्त आगे बेचने की नीयत है, आगे बेचूंगा जब कीमत बढ़ जाएगी इसकी, अब भी जब ज़कात का वक्त आया अब भी आगे बेचने की नीयत, तो इस सूरत में जो प्लॉट की मौजूदा वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू, उस हिसाब से उसकी ज़कात अदा की जाए। खरीदा था 40 लाख का, अब जब ज़कात का वक्त आया तो 50 लाख का है, 50 लाख की ज़कात अदा करनी पड़ेगी। प्लॉट खरीदते वक्त आगे बेचने की नीयत थी, तिजारत की नीयत थी, लेकिन अब ज़कात का वक्त आया तो आगे बेचने की नीयत नहीं है, ज़कात वाजिब नहीं। खरीदते वक्त नीयत नहीं थी, अब आगे बेचने की नीयत है, ज़कात वाजिब नहीं। तो ये जो है ना वो माली तिजारत के लिए शर्त है, खरीदते वक्त और अब भी आगे बेचने की नीयत हो। ये माली तिजारत के हवाले से बात हो गई। जो मैंने आखिरी 3 चीज़ें अर्ज की, बकरियां, बकरे, गाय भैंस, ऊँट ऊँटनी वगैरह, इनका निसाब तो लंबा चौड़ा है, वो तो जब किसी के पास हो तो उसी वक्त फिर पूछ ले, ठीक है। लेकिन मैं मुख्तसरन एक ज़ाब्ता अर्ज कर देता कि कौन से जानवरों पर ज़कात वाजिब होगी, कौन से जानवरों पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। ये ज़हन में रखिएगा कि साइमा जानवरों पर ज़कात वाजिब होती है। साइमा किन जानवरों को कहा जाता है? साइमा वो जानवर जो साल का अक्सर हिस्सा बाहर चरते हैं, 7 माह 8 माह वो बाहर चरते हैं, 3-4 माह घर में उनको चारा डाला जाता है, खरीदा जाता है। तो ऐसे जानवरों पर फिर क्या है, ज़कात वाजिब। वो निसाब है, ऊँट 5 से कम में नहीं है, गायों में 30 से कम में नहीं है, बकरियों में 40 से कम में नहीं है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, अलग उनका अलग निसाब वो लिखा हो तफसील। अगर कोई जानवर ऐसे हैं कि जो साल का अक्सर हिस्सा घर में चारा डाला जाता है, खरीदा जाता है, तो फिर उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगा। इस तरह दूध के लिए जानवर रखे होंगे, उन पर भी ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता दूध बेचते हैं, अगर उसकी जो कीमत आ रही, पैसे आ रहे हैं, वो जमा हो रहे हैं, सेविंग हो रही है, वो अगर निसाब को पहुँचते हैं और साल पूरा होता है तो उस पर होगी, लेकिन वो भी खर्च हो रहे, आ रहे, खर्च हो रहे, तो उस पर भी नहीं, जानवरों पर नहीं। अलबत्ता अगर जानवर ऐसे हैं कि जिनकी तिजारत की जाती है, कोई शख्स गधों की तिजारत कर रहा है, घोड़ों की तिजारत कर रहा है, खच्चरों की तिजारत कर रहा है, खरीदते आगे बेचते हैं, तो फिर उस सूरत में उसको माली तिजारत में शुमार करें, तो माली तिजारत का जो उसूल हो वो लागू हो। उस सूरत में फिर उनका निसाब ये नहीं है कि 5 हो, 10 हो, 20 हो, नहीं, कीमत को देखा जाएगा। गधे
کسی کے پاس مثلا ایک گدھا بھی ہے لیکن اس کی قیمت 1 لاکھ ہے مثال کے طور پر، یا خچر گھوڑا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ 86,000 ہے نا 52.5 تولے چاندی کی قیمت، تو ایک گدھے کی قیمت اگر مثلا کتنے کا آج کل گدھا ہوتا ہے، 40-50 کا ہے، تو 2 گدھے ہیں 1 لاکھ کے ہو گئے مثال کے طور پر، تو مال تجارت ہے، نصاب پورا ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی، 86,000 تک قیمت پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ ذہن میں جو ہے نا وہ رکھیے گا۔ اس طرح کسی نے پرندے رکھے ہوئے ہیں، طوطے رکھے ہوئے ہیں، تجارت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، طوطے لاکھوں کی مالیت کے ہوتے ہیں، مرغیاں رکھی ہوئی ہے، تجارت کر رہا ہے ان کی، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اگر ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے 52.5 تولے چاندی۔ البتہ طوطے اس لیے رکھے ہیں کہ ان کی تجارت تو نہیں کرنی، ان سے جو ہے نا وہ بریڈ لینی، نہ اس کی جو ہے نا انڈے جو ہے نا وہ اس کے وہ لینے ہیں، اس کی نسل چاہیے، تو پھر اس صورت میں ان طوطوں پر یا ان مرغیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کوئی انڈوں کا کاروبار کر رہا ہے تو ہماری تجارت ہے، نصاب تک قیمت پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب۔ مرغیاں رکھی ہوئی ہے انڈوں کے لیے تو پھر اس صورت میں مرغیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، انڈوں کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے تو ہوگی، مگر نہ نہیں ہوگی۔ یہ ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن ضروری ہے۔ تو یہ اشیاء زکوٰۃ، چوتھی چیز۔ 5ویں چیز جو آخری چیز ہے وہ ہے مصارف زکوٰۃ۔ مصارف مصرف کی جمع ہے کہ کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ عرض کر دیا میں شروع۔ باقی جو سائڈ کا سلسلہ ہے ان کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہو، پھوپھی کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، چاچو کو دے سکتے ہیں۔ مستحق کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے گا 2 قسم کے نصاب، ایک ہے وجوب زکوٰۃ کا نصاب اور ایک ہے حرمان زکوٰۃ کا نصاب۔ حرمان زکوٰۃ کا مطلب جس نصاب کی وجہ سے انسان زکوٰۃ لینے سے محروم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہتا، جو صدقہ فطر اور قربانی کا بھی نصاب ہے۔ وجوبی زکوٰۃ جو ہے نا وہ تو میں نے آپ سے عرض کر دی 7 چیزیں ہیں۔ تو وجوبی زکوٰۃ کا نصاب تو وہ 7 چیزیں، حرمان زکوٰۃ کا نصاب 8 چیزیں، 7 چیزیں یہ، 8ویں چیز اس کے ساتھ یہ کہ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہو، بستر ہے بالکل ضرورت اس کی ضرورت نہیں ہے، سال ہر سال اس کو استعمال نہیں کرتے، برتن ہے سال ہر سال استعمال نہیں کرتے، تو اس صورت میں زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی، لیکن یہ اس کی وجہ سے انسان زکوٰۃ لینے سے محروم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ تو یہ حرمان زکوٰۃ کا جو ہے نا وہ نصاب ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا نصاب نہ ہو، بہن ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے وغیرہ ذالک، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا ڈبل اجر، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا، دوسرا یہ صلہ رحمی کا۔ تو رشتہ داروں کو زکوٰۃ وہ دینے چاہیے، اس کا ثواب وہ زیادہ ہے۔ آخری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سال پورا ہوتا ہے نا اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص سال کے شروع میں صاحب نصاب ہے، سال پورا ہو رہا ہے اب بھی صاحب نصاب ہے، درمیان میں ایسا نہیں ہوا کہ اس کے پاس بالکل پیسے ختم ہو چکے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگرچہ نصاب سے کم رہ گئے۔ مثال کے طور پر سال پورا ہو رہا تھا 10 لاکھ روپے، سال سٹارٹ ہو رہا تھا تب بھی 10 لاکھ روپے تھا، لیکن درمیان میں کم ہو گیا تھا، مثلا 86,000 نصاب ہے نا، اس سے کم 50,000 رہیں گے،
لیکن سال پورا ہو رہا ہے 10 لاکھ موجود ہے تو ابھی جو نصاب سے کم رہ گیا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جب سال پورا ہوگا نا 10 لاکھ جب سے سٹارٹ ہوا تھا سال اسی سے اعتبار ہوگا. جب وہ تاریخ آئے گی تو اس تاریخ کو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی, وہ زکوٰۃ ادا کرے. یہ تو میرا میں جو کم رہ گیا نا اس کی وجہ سے اب نیا سال سٹارٹ نہیں ہوگا, وہی سال جو ہے وہ شمار ہوگا. البتہ اگر ایسا ہوا کہ سال کے شروع میں وہ صاحب نصاب تھا 10 لاکھ لیکن درمیان میں بالکل ختم ہو گیا, صفر پہ چلا گیا, پھر اس کے پاس 10 لاکھ آ گیا, تو اب نیا سال سٹارٹ ہوگا, پرانا سال ختم ہو جائے. اب نیا سال جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا. اور سال میں جو کمی بیشی ہو جائے اس کا اعتبار نہیں ہوتا جب تک میں نے آپ سے عرض کی کہ بالکل صفر پہ نہ چلا جائے. کسی کے پاس 10 لاکھ روپے کا سال شروع پورا ہو رہا ہے, 8 ماہ بعد 5 لاکھ اور آ گیا, 1 ماہ بعد 5 لاکھ اور آ گیا, 20 لاکھ ہو گیا نا, 10 لاکھ تھا تو اب 20 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ درمیان میں جو ابھی آیا ہے ان کو پہلے کے ساتھ ملایا جائے گا. ایک دن پہلے بھی اگر رقم آ جائے تو اس کو پلس کرائیں گے, اور اسی طرح اگر ایک دن پہلے رقم چلی جائے تو اس کو مائنس کریں گے. 10 لاکھ تھا, ایک دن پہلے 3 لاکھ خرچ کر دیا کی ضرورت, تو اب 7 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہوگی, 10 کی نہیں. تو یہ جو سال جو ہے نا وہ پورا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا وہ اس کے مختصراً جو ہے نا وہ آپ سے یہ مسائل اس کے عرض کر دیے. اب کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے. گھر ہے جہاں پہ بندہ رہا تھا, اس کے علاوہ پلاٹ ہے لیکن وہ وراثتی اس کے بارے میں ذہن ہوتا ہے کہ اس کو سیل کر دیں گے, وہ سیل نہیں ہو رہا. جی جی 3-4 سال. جی جی تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ؟ نہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو وراثت میں مال ملتے ہیں وہ مال تجارت نہیں ہے. آپ کا اپنا گھر ہے اس پر ویسے بھی زکوٰۃ نہیں ہے, وہ ضروریات میں شامل ہے. جو تجارت میں وراثت میں ملا ہے اگرچہ آگے سیل کرنے کی نیت ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں. اس طرح پلاٹ وراثت میں مل جائے, آگے بیچنے کی نیت ہے لیکن مال تجارت نہیں ہے, اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں. لیکن سر جی کوئی وراثتی کمرشل پلاٹ ہے اس سے کرایہ آ رہا ہے, کرایہ آ رہا ہے تو بھی کوئی کرایہ پر پلاٹ دیا, وہ مکان دیا, وہ دکان دی ہوئی ہے, اس پر بھی نہیں, اس پر نہیں. دکان کرایہ پہ دی ہوئی اس پر زکوٰۃ نہیں. البتہ دکان میں مال پڑا ہوا ہے وہ چونکہ مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے. جو بھینسیں وغیرہ ہیں وہ تو ضروریات زندگی ہیں. اب بھینس اگر دودھ کے لیے رکھی ہوئی ہے تو ضروریات زندگی ہے. وہ 10-20 ہیں, 10-20 ہو دودھ کے لیے رکھی ہوئی ہے نا, اور ان میں چارہ ڈالا جاتا ہے گھر میں تو, لیکن اگر وہ چرتی ہے باہر پھر تو اگر وہ 30 کو پہنچتی ہے اس کو پھر آج کل تو چراغاہ ہے تو ہے ہی, ہاں گھر میں رکھتے تو نہیں ہے, اس کو خرید کر چارہ جو ہے وہ گھر میں ڈالتے ہیں دودھ کے لیے, اس پر نہیں ہے. اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے بھینسوں کا تو پھر میں نے آپ سے عرض کیا دودھ بیچ رہا ہے وہ نا, دودھ بیچ, ہاں دودھ جو ہے اس کا بیچ رہا ہے تو اب بھینسوں پر نہیں ہے اگر دودھ کے لیے رکھی ہوئی. میں نے آپ سے عرض کیا دودھ جو بیچ رہے ہیں اس کی جو قیمت آ رہی ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہے, سال پورا ہوتا ہے تو اس پر ہے, لیکن اگر وہ قیمت آ رہی ہے جا رہی ہے اس کو تو اگر سونا چاندی نہیں ہے پھر نقدی کو چاندی کے برابر کیا جائے, چاندی کے برابر کیا جائے. چاندی, سونا, چاندی اور نقدی, اور اس کے بعد مال مویشی, مال تجارت, اور 3 جو ہے نا وہ مویشی, بکری ہے, بھینس, گائے ایک ہے, اور اونٹ وغیرہ. جیسے 4 چیزیں وہ تو ملا کر اس پر خطاب کرے گی. جی ہاں, آخری جو 3 چیزیں ہیں نا بکریاں, گائے, وہ نہیں ملایا جائے, الگ الگ. ایک نصاب آپ کے پاس جو ہے نا کچھ بکریاں ہیں, درمیان میں آپ کے پاس کچھ اونٹ آ جاتے ہیں, تو آپ ان کو بکری کے ساتھ ملائیں گے نہیں. بکریوں پر الگ سے سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی, اونٹوں پر الگ سے سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی, گایوں پر اس کے بعد گائے آ گئی ان پر الگ سے سال پورا ہوگا زکوٰۃ واجب. بکریوں کی قیمت اتنی ہو گئی ہے جو 52 تولہ نہیں, لیکن اگر وہ تجارت کے لیے تب, اگر تجارت کے لیے بکری رکھی ہوئی ہے پھر تو 52.5 تولے چاندی اگر قیمت ہے تو زکوٰۃ واجب. اگر تجارت کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے نا, ویسے رکھی ہوئی ہے تو پھر وہ بڑی عید آ رہی ہے اس نیت سے بکریاں خرید, ہاں اس سے کچھ نہیں, وہ تو 2-3 بکری رکھی جاتی ہے, وہ مال تجارت کے لیے نہیں ہے. اگر زیادہ سیل کرنے کے لیے نہیں ہے, سیل کرنے کے لیے لی ہے پھر مال تجارت ہے. وہ سیل کرنے کے لیے تو سال گزرنا ضروری ہے. وہ سال گزرنا
ضروری ہے، لیکن اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہے نا تو ان پیسوں پر سال پورا ہو رہا ہے. بکری آپ نے خریدی ہے آگے تجارت کے لیے سیل کرنے کے لیے تو ان کو ملایا جائے گا، پھر ملایا جائے گا ملایا جائے گا ان پیسوں کے ساتھ. تو سال کا انتظار نہیں، سال کا انتظار نہیں کیا جائے گا. یہی میں عرض کر رہا ہوں. اور 2 لاکھ 1 لاکھ کی بکریاں لے رہی ہوں تو اس کو 1 لاکھ کے ساتھ ملائیں گے. ملائیں. اچھا ہمارے کچھ نا ملک میں کچھ خود ساختہ مفتی ہے، مثلاً یہ جاوید عاملی ایک آتا ہے اس میں وہ ٹی وی پر. اچھا. ایک دن میں اس کو سن رہا تھا، یا میں سمجھ نہیں سکتا، وہ یاد نہیں پتا نہیں میں نے سمجھ گیا جب مجھے سمجھ. وہ کہتے ہیں جو گورنمنٹ ہم سے ٹیکس دیتی ہے یہ زکوٰۃ سے انکار کر تو نہیں ایسا نہیں کر سکتے. ٹیکس کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی یہ جو ہے نا ہم سے ٹیکس وہ ضرورت زندگی ہماری گورنمنٹ نے پوری کرنی. نہیں، گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ حق تو ہے ٹیکس لینے کا، لیکن یعنی جبری ٹیکس، اتنا زیادہ ٹیکس جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، یہ تو درست نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ حکومت چلانی ہے، ایک نظام چلانا ہے، تو کسی حد تک جو ہے نا جائز حد تک وہ لے سکتے ہیں. وہ کسی دن انشاءاللہ ٹیکس کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو عرض کر دیں گے. پاکستان دارالاسلام ہے ہاں جی ہاں جی ہاں. کس طرح سے؟ ہاں اس پر پھر کسی دن گفتگو عرض کریں گے. آج تو زکوٰۃ کے مسائل عرض کرنے ہیں. جی دعا کر لیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من الفائزين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المقتدين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واجعلنا لا بصر صدق في الآخرين. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام یہ جو مسائل کہے گئے ہیں یا سنے گئے ہیں ان تمام مسائل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ذی الجلال والاکرام اس دنیا میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں، خاص کر ہمارے ملک میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں، جتنے تاجر وغیرہ ہیں، ان سب کو صحیح طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.